اچھا میں کلاس کے ریکارڈنگ کر رہی ہوں، تو آپ لوگ لیڈیز ہے تو آپ لوگ اگر کسی کو کچھ بولنا ہے تو گروپ میں ٹائپ کر دیجیے، تو کسی کی پھر آواز کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا کسی اور کے پاس جانے کے لیے۔ تو اب ہم لوگ جب لاسٹ ٹائم سورہ بقرہ کیے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم لوگ جب سورہ بقرہ کیے تھے اس ٹائم پہ میں آپ لوگ کو ایک سسٹم سمجھائی تھی کہ قرآن پاک جو ہماری موجود ہے صورتوں کا جو ترتیب ہے، جو سیکوینس ہے قرآن پاک کی، سورہ فاتحہ سے جو شروع ہو رہا، یہ ہماری ترتیبی سیکوینس ہے، ترتیبی انداز ہے لکھنے کا، لیکن نازل جو ہوا تھا وہ اس کا بالکل سیکوینس الگ ہے، نزولی اعتبار الگ ہے، ترتیبی اعتبار الگ رہتا ہے۔ جو ہم لکھی ہوئی ہے قرآن پاک میں، جسے سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے، تو یہ سورہ بقرہ کافی صورتوں کے بعد میں نازل ہوئی ہے۔ ایسی ہر سورہ مکی اور مدنی صورتیں ہیں جس کے اسٹرکچرلی ہم دیکھیں گے۔ تو اب میں آپ لوگ کو اس وقت بھی بتائی تھی، جو نئے ہیں ان لوگوں کے لیے دوبارہ سے ہم لوگ کر لیں گے کہ جتنے مکی صورتیں رہتے، کیونکہ مکی دور میں نازل ہوئی تھی وہ صورتیں، تو اس کے اندر جو مین جو اسٹرکچر رہتا تھا سورے کا، جو مضمون رہتا تھا، جو مین ٹاپک آف ڈسکشن رہتا تھا، وہ یہ رہتا تھا کہ مکے والے جو تھے وہ ایمان نہیں لائے، تو ان کے لیے ایمانی یعنی وحدانیت کے اوپر ان کو لانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو تو وہ مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک لیتے تھے وہ لوگ، کہ ہاں بت کو لات عزا اور ملائکہ کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ملائکہ کو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، بارش کے لیے ہر چیز کے لیے وہ لوگ ایک ایک بت کو مقرر کر کے رکھے تھے۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ بھی اللہ ایک ہے، تو وہ چیز کو وہ ماننے تیار نہیں تھے۔ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن الہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ میں اور بھی الہ کو وہ لوگ مانتے تھے، تو وحدہ لا شریک لہ پہ وہ لوگ قائم نہیں ہو رہے تھے۔ تو یہ پوائنٹ ان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ دوسری چیز جو تھی، جو مکی صورتوں کے اندر جو وضاحت کے ساتھ میں جو ڈیٹیل میں جس کے اوپر سٹریس دیا گیا، جس کو سمجھایا گیا، جس کے اوپر امت کو لانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ رسالت کے اوپر تھی، کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نبی مانتے ہی نہیں تھے، کہ آپ تو ہماری طرح عام بشر ہے، تو وہ نبی میں نہیں مانتے تھے۔ اور وہاں پر دو کیٹیگریز تھے جب ہم پڑھ رہے تھے سیکوینشلی، جب ہم سورہ بقرہ کے بگننگ میں اور سورہ کے دوران شان نزول میں بھی ہم پڑھتے تھے کہ وہاں پر یہودی رہتے تھے، جو کہ یمن کے تھے رہنے والے، ادھر ادھر کے یہودی تھے، جو آ کے مدینے کے طرف میں رہنے لگے تھے، کیونکہ یہودیوں کے پاس میں اور نصرانیوں کے پاس میں یہ چیزیں ان کی کتابوں میں موجود تھی کہ نبی آنے والے ہیں۔ یہودی اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہوں گے۔ جب نبی علیہ السلام بنی اسماعیل میں سے تھے، یا آپ سب کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، تو وہ جب دیکھے کہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے تو وہ انکار کر دیا۔ تو یہ لوگ آ کے مدینے کے اطراف میں جو ان کے راہب تھے، وہ کئی زمانے سے کئی سالوں سے انتظار میں تھے۔ جیسے ہی مبعوث ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پتہ چلا کہ بنی اسماعیل میں سے، تو وہ ہر دھرمی پہ آ گئے اور ماننے سے انکار کر دی۔ تو یہاں پہ جتنے مکی صورتیں ہیں رسالت کے اوپر، یعنی رسالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان جانب اللہ رسول ہے اور راہ حق پر ہے، اس کو ثابت کیا گیا، بلکہ لوگوں کو ثابت کروایا جاتا تھا دلیلوں کے ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا نازل فرماتے رہتے۔ تیسری چیز جو تھی وہ کیا، قرآن پاک کے من جانب اللہ کے ہونے سے وہ لوگ انکار کرتے تھے، کہ یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ چیز ماننے سے وہ لوگ انکار کرتے تھے۔ مکے والے بھی انکار کرتے تھے، یہودی بھی انکار کرتے تھے، اور نصرانی بھی اس چیز کا انکار کرتے تھے۔ رسالت کو بھی نہیں مانتے تھے وہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی نہیں مانتے تھے، کیونکہ نصرانی جو تھے وہ بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بیٹے مانتے تھے، اور جیسا ان کے پاس ٹرینٹی کا ایک آپشن رہتا کہ اللہ تعالیٰ ہے اور بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور پھر ہولی گاسپل ان کا جو ہولی گوسٹ جس کو جبریل علیہ السلام کو وہ لوگ مانتے، پھر بی بی مریم علیہ السلام کو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے وہ مانتے، تو ان کے ماں مانتے۔ تو یہ ایک عجیب ان کا ایک کانسیپٹ رہتا تھا۔ تو یہ تینوں مین جو جن کو میسج پہنچایا جا رہا ہے، یہ مشرکین مکہ ہے، یہود اور نصارہ ہے۔ تو ہم شروع میں پڑھ چکے تھے منافقین وغیرہ کے بارے میں، تو اسی کے اوپر سورہ یاسین کو ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ہم جو ہے سورہ یاسین کی ہم فضیلتیں دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، ایک جو اہم چیز ہے تفسیر قرطبی میں تفسیر قرطبی ڈائریکٹ آپ لوگ اوپن کر کے ہی بتا رہی ہوں اس کے اندر، کیونکہ اسکرین شیئر کرنے کا ایک تھوڑی سی سہولت ہے، تو آپ لوگ کا تھوڑا سا اٹینشن بھی ڈائیورٹ نہیں ہوتا۔ تو جو ریفرنس کے بکس ہے میرے، تقریباً تفسیر قرطبی ہے، یا پھر معارف القرآن ہے، یا تفسیر نمونہ ہے، یا پھر جو نارمل ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن رہتا، اور نظم و جلی جو رہتا، یعنی جو صورتوں کے اندر جو آپس میں ایک دوسرے کا جو کنیکشن رہتا، پریسائسلی کیسے ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن ہو رہا، یہ رہتا۔ اور جو میرے اپنے ریفرنس کے قرآن انوار البیان ہے، معارف القرآن
ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور معرف القرآن حضرت مولانا شفیع عثمانی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم کی، اور بھی جو دوسرے میں ریفر کرتے رہوں گے آپ لوگ کو، تب بتاتی رہوں گی انشاءاللہ. اگر کوئی ریفر کرنا چاہ رہا تو پھر وہ چیزوں کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اب ہوتا یہ کہ آپ لوگ ریفر کریں گے تو بہت گاڑی اردو رہتی جو کہ مشکل ہو جاتی. تو ہم لوگ اب سورہ یاسین کے اوپر اس لیے کر رہے ہیں. سب سے مین امپورٹنٹ جو آپ لوگ کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی سورے کی یا قرآن پاک کی فضیلت، سب سے پہلے تو قرآن پاک کی فضیلت ہے، لیکن میں انشاءاللہ اس کو کیونکہ اینڈ میں ہے تو پہلے سورہ یاسین سے ہی ہم لوگ شروع کر لیں گے. تو جب انسان کے ذہن میں اس کی فضیلت رہتی، بینیفٹس آف سم تھنگ، آپ کو معلوم ہے کہ بھئی کیلے میں ہمارے اتنے فائدے ہیں، تو آپ کیلا ریلیجیسلی کھاتے، بھئی موز کھنا ہے کیونکہ وہ کیلشیم ہے، فاسفورس ہے، جو بھی رہتا. سائنٹیفکلی ڈاکٹرز بتا دیں کہ آپ بادام کھانا ہے، آپ یہ کھانا ہے، آپ وہ کھانا ہے، آپ ایکسرسائز کرو، آپ جس چیز کے بینیفٹس ہم کو معلوم رہتے تو وہ ہماری لائف میں جلدی آ جاتے، اور وہ جب تک رہتے تب تک ہم کو اس کے بینیفٹس یاد رہتے. جیسے ہی آپ اس کے بینیفٹس بولنا شروع ہو جاتے، وہ چیز آپ کی یقین سے نکل جاتی. جیسے ہی یقین سے نکلی وہ عمل سے بھی نکل جاتی، کیونکہ آپ کو معلوم رہتا، آپ اس کو پریکٹس کرتے رہتے. تو پریکٹس کب کرتا ہے انسان؟ سب سے پہلے اس کے بینیفٹ سیکھتا. کوئی چیز ہم کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، کرنے کے لیے کچھ بھی جب بولتے تو ہم سوچتے کہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں. تو جب اعمال کے فضائل ہم کو پتہ چل گئے تو پھر اس کا یقین ہمارے اندر اپنے آپ بن جاتا. جب یقین بنتا تو انسان عمل کے اوپر اپنے آپ آمادہ ہو جاتا. انسان، ہم آج کل جو ایک کامن رہتا ہے، لوگ بولتے کہ بھئی عمل کی توفیق نہیں ہو رہی، پتہ نہیں ہم سے عمل ہوتا نہیں. کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی جڑ، اس کی روٹ سمجھنے کی کوشش کریے کہ جب آپ کا یقین کمزور رہا تو عمل نہیں ہوتا. اور جب یقین کیوں کمزور ہے؟ کیونکہ آپ کو اس کی فضیلت نہیں پتا. جب آپ کو اس کی فضیلت پتہ چل گئی تو آپ کا یقین پختہ ہو جاتا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ہوگا تو ہوگا، تو آپ کا یقین پختہ ہو گیا. جب یقین پختہ ہو گیا تو آپ اپنے آپ اس کے، آپ نہیں بلکہ اپنے آپ سے عمل ہونا شروع ہو جاتے. تو یہ جو ہم یہاں پر تفسیر کی کلاس میں ہماری جو 1 گھنٹے کا جو ہمارا سیشن رہتا، ہم کوشش یہ کر رہے کہ یقین ہمارا مضبوط ہو جائے نا. فضائل جان کے جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کے اتنے سارے فضیلتیں جو اللہ تعالیٰ جنت کے، جہنم کے تذکرے جو بار بار کرتے، اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ میں کیسا جیسے علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب میرا من چاہتا کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں. جب میرا دل چاہتا کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگتا ہوں. کیونکہ وہ عربی دان تھے، ان کو عربی آتی تھی، ہم لوگ کو عربی نہیں آتی. تو ہم لوگ سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہماری زندگی میں یقین بنے گا. جب ہم کو فضیلتیں پتہ چل گئی، آیت کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، جب پتہ چل گیا تو پھر ہمارا یقین پختہ ہو جاتا ہے. جب ہمارا یقین پختہ ہو گیا تو وہ ہمارے عمل میں اپنے آپ آ جاتی ہے. آپ کو کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب روزانہ آپ اپنے آپ کو بولتے نہیں کہ میں یہ کام کرنا ہے، میں موز کھانے میں پانی نہیں نہا رہی. اب چھوٹا بچہ ہے، مثال کے طور پہ 10 مہینے کا، 1 سال کا، 2 سال کا بچہ ہے، آپ اس کو کیا بولتے ہیں؟ بیٹے اپنا روم صاف رکھنا، یو ہیو ٹو ٹیک بات ڈیلی، روزانہ نہانا، برش کرنا. کیوں؟ اگر آپ کریں گے تو میں آپ کو یہ چیز دوں گی، یہ چیز دوں گی. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو لالچ دیتے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ زندگی بھر 80 سال کا بوڑھا ہو گیا تب بھی اس کو کوئی نہ کوئی لا کے کوئی ٹافی دیں گا یا کوئی گفٹ دیں گا یا کچھ نہیں. صرف اس کی عادت بننے تک آپ بگننگ میں اس کو بتاتے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے برش کرنے کے کیا بینیفٹس ہے. تو آپ بتائیں گے کہ میں اس کا یہ گفٹ دوں گی. لیکن جب بچہ خود بخود ایک 18-20 سال کے بچے کو آپ نہیں بولے گی کہ بھائی آپ یہ کر لو، اپنا روم صاف کرو، آپ روزانہ یو ہیو ٹو ٹیک اے بات، یہ سب نہیں بولتے آپ. کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا وہ چیز کہ اس کی بینیفٹس کیا ہے. تو وہ اس کے یقین میں آ گیا کہ ہاں بھائی میں نہاؤں گا تو میں ٹھیک کروں گا، ورنہ میں بیمار ہو جاؤں گا. تو یہ ہم بھی بچے کے لیول کے اوپر ہے. آج ہم سب سے پہلے عمل پکڑتے اس کے بینیفٹس دیکھ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے کہ بھئی تم ایسا کرو تو میں یہ کر دوں گا، تم یہ کریں گے تو میں تم کو یہ دے دوں گا. مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دے دیں گے یا یہ دے دیں گے. مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی اصلی بینیفٹ تک پہنچ جانا. جیسے کہ ایک چھوٹے بچے کو 8 سال کے 1 سال کے 2 سال کے بچے کو تو اس کا اصل نہیں معلوم، تو ہم اس کو کیا کرتے؟ چاکلیٹ یہ وہ دینے کی تھوڑی سی لالچ دیتے. جیسا بچہ بڑا ہوتے جاتا، گرو اپ ہوتے چلے جاتا، اس کے بینیفٹس یقین میں آ جاتے ہیں اس کے. تو پھر وہ اس کے عمل نہیں چھوڑتا، برش کرنا کوئی نہیں چھوڑتا، صفائی کوئی نہیں چھوڑتے. جو ہم اس کے خود پتہ چل گیا وہ ٹائم پہ. تو ہم بھی اب ہمارا ایمان بھی وہی چھوٹے بچے کے لیول کے اوپر ہے. تو جب ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ تو پھر ہمارے اندر وہ سارے اعمال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہے کہ میرا بندہ ان اعمال کے اوپر اپنے آپ کو کھڑا کرے، کل قیامت میں جب وہ میرے سامنے کھڑا ہو تو میں اس کو جنت میں یہ سب کچھ دینے والا ہوں. تو وہ اپنے آپ کو پختگی کے ساتھ میں، جیسا ملٹری میں دیکھتے ہیں آپ لوگ، چھوٹے بچے کو تو آپ گھر میں 5 بجے اٹھاتے، جب وہ ملٹری میں 1 سال 2 سال رہ کے آتا تو اس کی لائف سٹائل ہی ویسی بن جاتی. پھر وہ گھر بھی آؤ، جنگل میں جاؤ، کہیں بھی رہو، اس کی لائف سٹائل ویسی، کیونکہ اتنی اس کی ٹریننگ ہوتی وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری ایسے ہی ٹریننگ کرتے رہتے تاکہ ہمارے اندر وہ یقین پختہ ہو جائے، تاکہ پھر وہ ہمارے اعمال نہ چھوٹے ہم سے. تو یہ سورہ یاسین کا ہم تھوڑا سا اس کا دیکھ لیں گے کہ سورہ یاسین جو ہے مکی سورہ ہے، اور اس کے اندر 83 آیات ہے. اور یہ
ترتیب نزولی کے اعتبار سے، اور ہم اس کو اچھا اس کا میکرو اسٹرکچر ہم بعد میں دیکھ لیں گے، اس کو پہلے یہی دیکھ لیں گے کہ اس کی فضیلتیں دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا اس کے اندر ایک آیت ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اس کی میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے بڑی فضیلت ہے، انسان سب سے پہلے دنیا میں آئے تو جائیں گا بھی ضرور، تو پہلے موت کا تذکرہ پہلے کر دیا کیونکہ وہ ڈیسٹینیشن فائنل ڈیسٹینیشن ہے، اس لیے فضیلتوں میں سب سے پہلے جو بیان کی گئی کہ ابو داؤد میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھو۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میت پر سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اس پر معاملہ آسان کر دیا جاتا ہے، اس کا معاملہ آسان کر دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر تمام چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا جو زندگی کا جو اینڈ ہے وہ موت ہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فضیلتیں بیان کی گئی، جو صاحب کتاب نے جو فضیلت شروع کی ہے وہ اسی چیز سے شروع کی ہے کہ اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو، اور جب کسی کے اوپر میت کے اوپر جب سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے تو اس کا معاملہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر میں حوالوں کے ساتھ ہے، اسی لیے میں بول رہی ہوں کیونکہ اکثر عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم فضیلتیں جب ہم پڑھتے کوئی سوروں کی تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی لکھ دیے جاتے، کچھ لکھ دیتے جو کہ سند سے ثابت نہیں رہتے۔ جب وہ سند سے ثابت نہیں رہتے تو اس کی برکت بھی وہ ختم ہو جاتی، وہاں سے کوئی نہ کوئی کہیں ضعیف حدیثیں رہتی، کہیں کچھ رہتا ہے، تو وہ چیزوں کو لوگ ایڈ کر کے لکھ دیتے ہیں بھائی یہ بھی فضیلت ہے، یہ بھی فضیلت ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو سند کے ساتھ بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ یقین اور یہ پکا معلوم ہو جانے کہ بھائی اس کی فضیلت ہے تو سند سے ثابت بھی ہے یا نہیں ہے وہ چیز۔ مسند دارمی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی بھی رات بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر سورہ یاسین پڑھی اسے اسی رات بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ کی خاطر سورہ یاسین اگر کسی نے پڑھی تو اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ کتنی سبحان اللہ بڑی بات ہے یہ بخشش کے لیے۔ تو انسان اس کو کب پتہ چلتا ہے؟ دنیا میں جب تک رہتے اس کو اندازہ نہیں ہوتا نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس چیز میں مصروف ہے، یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ مر کے ایسی دنیا میں چلا گیا جب اس کا اعمال بند ہو گیا، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ مغفرت اور بخشش کی اہمیت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین ومن قرأ یاسین كتب اللہ له بقراءتها قراءۃ القرآن 10 مرات۔ اچھا یہ جو ہے نا یہ ہر شے کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے سورہ یاسین پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کی وجہ سے اسے 10 دفعہ قرآن پڑھنے کا ثواب دے گا جو آپ لوگ روزانہ پڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ حدیث غریب ہے، اس کی سند میں ہارون بن محمد مجہول ہے۔ جو سند میں تو یہاں پر سند نہیں ہے کیونکہ صرف ہم نے حوالہ آخری بندے کے ساتھ میں ہم جب حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں نا تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سند ہوتی ہے ایک متن ہوتا ہے۔ تو جو سند آتی ہے وہ راویوں کی لسٹ ہوتی ہے، پھر متن جو ہوتا ہے متن یعنی جو ایکچوئل حدیث مبارکہ رہتی ہے۔ تو اگر وہ سند کے اندر کوئی نہ کوئی وہ ساری رولز اینڈ پرنسپلز ہے جس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث غریب ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث مبارکہ متواتر ہے، جیسے بھی اس کی جو کوالٹیز جو بتائی جاتی وہ جو اس کے راوی ہے اس کی صحت کے اوپر بتایا جاتا کہ بھئی ہاں یہ راوی کیسا ہے، اس کی بالکل پرنسپلز اینڈ رولز ہے کتب احادیث میں۔ یہ حدیث جو ہے غریب ہے، اس کی سند میں ہارون بن محمد مجہول ہے۔ اس باب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے جبکہ سند کے اعتبار سے ان کی حدیث صحیح نہیں، اس کی سند ضعیف ہے۔ اچھا ضعیف اور غریب حدیث اگر ہو کوئی تو وہ جو ہے کسی اعتقادی عمل ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ نہیں لیں گے، حجت نہیں بنتی وہ، لیکن عقائد ہوتے ہیں یا کوئی فقہی مسائل ہوتے ہیں تو وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ تھوڑی سی حدیث کی کوالٹی تھوڑی کم ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی ہے، حسن نہیں ہوتی ہے، وہ درجے پہ نہیں پہنچتی ہیں، تو پھر ہم جو عقائد ہوتے ہیں اس میں وہ حدیث حجت نہیں بنتی، لیکن جو فضائل ہوتے ہیں اس میں غریب اور ضعیف حدیث سے بھی آپ فضائل لے سکتے ہیں اور لیتے ہیں۔ تو ایک دفعہ قرآن پاک میں ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھنے کا جو 10 دفعہ قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہے، حالانکہ یہ غریب بھی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث جو نقل کی گئی ہے وہ ضعیف ہے، سند اس کے ضعیف ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو فضائل کے اعتبار سے آپ اس کو لیں گے۔ یہ بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، اس کو بہت غور سے سنیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار
قرآن میں ایک صورت ہے، یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں شفاعت کرتی ہے، یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں شفاعت کرتی ہے۔ میں آپ کو جب قرآن پاک کی فضیلتیں، جب خود قرآن پاک کی فضیلتیں بتاؤں گی تو آپ لوگ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک کیسا جھگڑالو ہے کہ اس کا جھگڑا قبول کیا جاتا ہے، اور یہ شافی ہے، اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ بہت بہت ہی ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے جو بندہ قرآن سے محبت کرے، اور بہت ہی سخت بات ہے جو قرآن سے دوری اختیار کیے ہوئے ہے۔ تو یہ جو سورہ یاسین کی ہی فضیلت دیکھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر شے کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے، قرآن پاک کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ تو اس کا ایک مرتبہ پڑھنا 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا اجر کے اعتبار سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزانہ سورہ یاسین پڑھیں اور قرآن پاک کو ہاتھ ہی نہ لگائیں، اجر کے اعتبار سے بتایا جانا ہے کہ قرآن میں ایک صورت ہے اپنے پڑھنے والوں کے حق میں شفاعت کرتی ہے، اس کے سننے والے کو بخش دیا جاتا ہے۔ پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرتی ہے اور اس کے سننے والے کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور سورہ یاسین سورہ یاسین اس کو تورات میں کیا کہا جاتا ہے؟ معمہ کہتے ہیں یا معمہ کہتے ہیں۔ اور عرض کی گئی، نبی علیہ السلام پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اپنے قاری کو دنیا کی ہر بھلائی پہنچانے والی ہے۔ جو بھی بندہ پڑھتا ہے، قاری یعنی پڑھنے والا، ہمارے یہاں پر جیسا قاری صاحب مسجد کے قاری صاحب نہیں ہوتے، آپ بھی قاری ہیں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو قرات کرنے والا، قرا یعنی پڑھنا، تو جو بھی قرات کرتا ہے، جو بھی پڑھتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں قاری۔ تو پھر اس کے پڑھنے والے کو دنیا کی ہر بھلائی پہنچانے والی ہے، اور یہ آخرت کی تمام ہولناکیوں سے دور کرنے والی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں فلان جگہ پر جاؤ تو آپ کو دنیا کی ہر چیز مل جائے گی، ہر بھلائی مل جائے گی، بھلائی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا، رزق آ جاتا ہے، اولاد آ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے، مال دولت، گھر گاڑی بنگلہ، جو چیز کا آپ تصور کر سکتے ہیں وہ دنیا کے اعتبار سے بھلائی ہے۔ انسان کی نیک فطرت ہے، نیک اعمال ہے، قرآن کی تلاوت ہے، نمازی ہو جانا، تمام۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے، جب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تمام جو آخرت کی تمام ہولناکیوں سے دور کرنے والی ہے، تو جب آخرت کی ہولناکیوں سے اگر آپ کہیں تو پھر آخرت میں جب اتنی سخت ترین ہولناکیاں ہوں گی تو دنیا کی ہولناکیاں تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، دنیا کی پریشانیاں تو کچھ بھی۔ جب جہنم کی آگ دیکھے گا تو ہر کوئی کہے گا، ہر کوئی پریشان ہو جائے گا، نفسی نفسی کی جب دعا کرے گا تو کیسی خطرناک اس کی آخرت کی ہولناکیاں ہیں، تو اس کو دور کرنے والی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے سورہ یاسین جب بندہ پڑھتا ہے تو دنیا کی ہولناکیاں تو ویسے ہی دور ہو جائے گی اس کی۔ اچھا، اسے دافع اور قاضی بھی کہا جاتا ہے۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ فرمایا وہ اپنے قاری سے ہر برائی کو ختم کرتی ہے۔ دافع البلا، ہم بار بار کہتے ہیں دافع، دور کرنے والا، تو یہ اس کو دافع بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے پڑھنے والے سے ہر برائی کو ختم کرتی ہے۔ ہمارے اندر کتنی برائیاں ہوتی ہیں، ظاہری برائیاں ہوتی ہیں، باطنی برائیاں ہوتی ہیں، کسی کی طبیعت میں حسد، کینہ، بغض، کسی کے بارے میں غیبت کرنے کی برائی ہوتی ہے، بہتان لگانے کی برائی ہوتی ہے، کسی کے اندر جھوٹ بولنے کی برائی ہوتی ہے۔ ظاہری برائیاں بھی ہوتی ہیں، باطنی برائیاں بھی ہوتی ہیں، تو تمام باطنی ظاہری برائیاں بھی ہوتی ہیں، چلو کسی بھی قسم کی برائی ہوتی ہے تو وہ دافع ہے سورہ یاسین، وہ اس کے پڑھنے والے کے اندر سے تمام برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، اس کی ہر ضرورت کو پوری کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، انسان کی ضروریات کا تو کوئی لسٹ ہی ختم نہیں ہوتی، اس کی تو روزانہ اگر پوچھیں گے کسی بندے سے، اگر فرشتہ آ کے پوچھے گی کہ تمہاری ضروریت کی لسٹ بنا دو، تو وہ تو لکھتا ہی رہے گا، اس کی تو ہر چیز ہی اس کی ضرورت بن جاتی ہے، سانس لینے سے لے کے بیت الخلاء میں جا کے اپنے آپ کو فارغ کرنا بھی اس کی ضرورت ہے، اس کے تو وہ تو ان اینڈنگ لسٹ ہے اس کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی ہر ضرورت کو پوری کرتی ہے۔ اب اس کا یقین ہمارے اندر آنا ہے، جب ہم فضیلت یاد رکھیں گے تو پھر ہمارے اندر یقین بنے گا، جب ہمارا یقین بنے گا تو وہ عمل میں آئے گی۔ جس نے اس سورت کی قرآت کی، اچھا یہاں پر یہ کیونکہ تھوڑا سا پرنٹ میرے پاس میں وہ ہے، اسی وجہ سے میں یہ والی فضیلت نہیں پڑھ رہی ہوں، کیونکہ مجھے دوسری کتابوں میں یہ والی حدیث مبارکہ نہیں ملی، دوسرے تفاسیر کی کتابیں، اس لیے میں یہ والا مس کر کے جا رہی ہوں آگے۔ جس نے اسے سنا اس کے لیے 1000 دیناروں کے برابر ہو جائے گی، جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یعنی پڑھنے والے کے لیے بھی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ وہاں پرنٹ مسٹیک ہے تو مجھے نہیں پتا، میں اس کو غلط بیان ہی نہیں کروں گی کیونکہ حدیث مبارکہ ہے۔ اچھا، جو سنا ہے اس کے لیے 1000 دینار کے برابر ہو جائے گی، جنہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ آپ سوچیں 1000 دینار، اب وہ درہم اور دینار میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، درہم جو ہے سونے کے چاندی کے سکے کہتے ہیں، اور دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں۔ تو آپ 1000 سونے کے سکے روزانہ تھوڑی صدقہ کریں گے اللہ کی راہ میں،
تو یہاں پر ایک بار پڑھنے کا ثواب اس کو 1000 دین، آگے تو اور زیادہ پیاری پیاری فضیلتیں ہیں اس کی ماشاءاللہ، اس کے برابر ہو جائے گی جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جس نے اسے لکھا اور اسے پی لیا. سبحان اللہ، دیکھیے کہ اور پیاری اتنی فضیلت ہے. جس نے اسے لکھا اور پی لیا تو اس کے پیٹ میں 1000 دوائیاں، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 رحمتیں، 1000 شفقتیں، 1000 ہدایتیں داخل کی جائے گی. آپ نے کبھی سوچا کہ پیٹ میں یہ چیزیں بھی داخل ہو سکتی ہیں؟ دوا تو ہمیں پتہ ہے کہ بھی ہم دوا پیٹ میں ڈالتے ہیں، کھانا ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، ساری چیزیں تو ہم پیٹ میں ڈالتے ہیں، لیکن نور کیسے داخل کریں گے؟ یقین کیسے داخل کریں گے؟ رحمتیں کیسے داخل کریں گے؟ شفقتیں کیسے داخل کریں گے؟ ہدایتیں کیسے داخل کریں گے؟ یہ اگر کسی نے لکھا اور پی لیا، یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حدیث مبارکہ ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے ایز اٹ از کتاب کے ساتھ پڑھ رہی ہوں. تو جو بھی میں کہہ رہی ہوں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع ہوتا ہے. 1000 ہدایتیں داخل کی جائے گی اور اس سے ہر بیماری اور ہر گناہ کھوٹ کو دور کر دیا جائے گا. ہر بیماری، ہر گناہ اور ہر کھوٹ آپ کو پتہ ہے سونے کو بھٹی میں اس لیے پگھلایا جاتا ہے کہ اس کے اندر سے کھوٹ، یعنی کوئی اس کے اندر خرابی ہوتی ہے تو اس کو دور. انسان تو ویسے ہی کھوٹا سکہ ہے نا، کتنی ساری کھوٹ ہوتی ہے ہمارے اندر، کتنی ساری بیماریاں ہیں جس میں ہر کوئی مبتلا اور پریشان ہے کہ اس کا علاج کہاں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے تو آسان دوا آپ کے گھر پہ رکھ دی ہے، اس کو لکھ لے، ٹائم نکال کے لکھے اور دھو کے پی لیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اور حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مسند روایت کیا ہے. یہ سند کے ساتھ میں روایت کی گئی ہے کیونکہ اتنی ساری فضیلتیں، اسی لیے انہوں نے بھی مطلب اس کا روایت بتا دی. کیونکہ اس کی فضیلتیں بہت پیاری ہیں، اس لیے ایک بھی فضیلت مس کرنا نہیں چاہ رہی، اس لیے آپ لوگ کو کتاب سامنے رکھ کے شیئر کر کے اسکرین پڑھ کے بتا رہی ہوں. مسند دارمی میں، اچھا یہ کتابیں ہیں ساری، مسند ہوتی ہیں یا پھر ایسی کتابیں صحیح جسے کہتے ہیں ہم، یہ ساری کتابوں کے وہ ہوتی ہیں مطلب ٹائٹلز ہوتے ہیں. جیسے صحیح بخاری کہتے ہیں، صحیح بخاری تو پوری کی پوری حدیثیں صحیح ہوتی ہیں، اسی طرح مسند اور ساری کتابوں کے ٹائٹلز ہوتے ہیں. تو دارمی کتاب کا نام ہے، اس کے ساتھ جو ٹائٹل لکھا ہوتا ہے اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں، اس کے اندر جو حدیث مبارکہ ہوتی ہے جو جمع کی گئی ہے تو اس کی کوالٹی کے اوپر وہ نام لکھا جاتا ہے. تو مسند دارمی میں شہر بن حوشب سے روایت مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس نے صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھی تو اسے شام تک آسانی دے دی جائے گی، جس نے رات کے شروع میں اسے پڑھا اسے صبح تک رات کی آسانی دے دی جائے گی. آپ سوچیں آسانی کیا مطلب ہے اس کا؟ آسانی ہم چاہتے ہیں نا ہر چیز میں آسانی. اب جیسے سب سے آسان چیز ہوتی ہے کوئی بندہ بہت تکلیف میں، بہت بیماری میں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کو پیر میں انفیکشن ہو گیا، سر میں سر درد ہو رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. اور ہمارے پاس کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا کہنے کے لیے، ہم کہتے ہیں اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. تو یہ آسانی جو ہے نا، یہ اپنے اندر خزانے سمائے ہوئے ہیں کہ آسانی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، جو کہ بہت آسانی سے یہ جملہ استعمال کر لیا گیا ہے یہاں پر کہ جو صبح کے وقت میں سورہ یاسین پڑھے تو اسے شام تک آسانی دے دی جائے گی، جس نے رات کے شروع میں اسے پڑھا تو اسے صبح تک رات کی آسانی دے دی جائے گی. سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے آپ نے سب کو بیماروں کو دیکھا ہوگا، رات بیمار کے اوپر بہت تکلیف سے گزرتی ہے، چاہے وہ بندہ لیبر پین میں ہو، چاہے وہ بندی کی ڈیلیوری ہوئی ہو، چاہے کسی کو بخار آیا ہو، چاہے کسی کو کوئی انفیکشن ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اس کے اوپر سے رات نہیں گزرتی. رات کہتے بس رات آ گئی، لوگوں کو آپ نے بہت بار سنا ہوگا مغرب کا وقت جیسے سورج غروب ہوتا ہے کہتے ہیں یا اللہ یہ رات گزار دے کسی طرح. اور آپ اکثر دیکھتے ہوں گے ڈاکٹرز کہتے ہیں آج کی رات گزر گئی تو بندہ بچ گیا. آج کا دن عموماً ہوتا ہے نا، دن گزرنے کے بارے میں نہیں کہتے کیونکہ اکثر جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ 100 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتی ہے رات کے وقت میں. تو جس نے رات کے وقت میں پڑھا تو اس کے لیے صبح تک رات کی آسانی دے دی جائے گی. تو آپ یقین کے ساتھ پڑھیں کہ آج رات میں پڑھ کے سوؤں، آج رات میں مر جاؤں گی تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی، ملک الموت آئیں گے، میری روح آسانی سے پرواز ہو جائے گی. روح نکلنا بھی تو کتنی مشکل چیز ہے نا. سورہ نازیات میں آپ کو میں جب پڑھائیں گے تو آپ لوگ پڑھیں گے کتنی مشکل سے روح نکلتی ہے، وہ بھاگتی چھپتی پھرتی ہے. تھوڑا سا گناہگار بندہ ہوتا ہے تو اندر جا کے چھپتی ہے، اس کو ایسے کھینچ کے نکالتے ہیں روح کو فرشتے، جیسے اگر کوئی کپڑے کو ململ کا کپڑا یا نرم کپڑے کو کانٹے دار درخت کے اوپر ڈال دو تو وہ تو چپک جاتا ہے اس کے اوپر نا، درختوں کے کانٹوں کے اندر کپڑا پھنس جاتا ہے، جب کھینچیں گے تو اب کپڑا تھوڑی نکلتا ہے، وہ تو پھٹ کے عجیب عجیب ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نکلتا ہے. تو روح جب گناہگار کی، خیر گناہگار یہاں تو کافر بھی کہتے ہیں کہ کافر کی روح نکالنے مشکل ہوتی ہے، مومن کی روح تو آسانی سے نکل جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان والی موت نصیب فرمائے. تو کھینچ کے جب گناہگار کی روح جب جسم کے اندر سے کھینچی جاتی ہے تو اتنی سخت تکلیف کے ساتھ کھینچی جاتی ہے.
تو یہ روح کا جسم سے نکلنا خود ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے۔ تو جب انسان صبح کے وقت میں پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے آسانی دے دی جائے گی، تو آسانی میں ہر چیز شمار ہو جاتی ہے۔ اچھا، نحاس نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہر شے کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، جس نے دن کے وقت اسے پڑھا تو یہ اس کے کاموں کے لیے کافی ہو جائے گی، جس نے رات کے وقت اسے پڑھا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کافی لفظ جو ہوتا ہے نا، یہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں نا یا اللہ شافی اللہ کافی، اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ یہ کافی لفظ بھی بہت ہی مجموعی لفظ ہے، جو ہم کیونکہ اب کیا ہوتا ہے بول چال میں زبان میں اتنا عام ہو جاتا ہے کوئی لفظ، جیسے آسانی ہے عام ہو گیا نا لفظ، جب عام ہو جاتا ہے نا تو اس کی اصلیت کھو دیتے ہیں، لیکن الفاظ اپنے اندر مجموعی طور پہ اس کی اصلیت کے ساتھ ہوتا ہے، لفظ ہے نا، باقی کیا ہے، ہم نے لفظوں کو ایجاد کر لیا، ہم ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ اسے جس نے بھی اس کو دن کے وقت میں پڑھا تو اس کے کاموں کے لیے اسے جو اس کے کاموں کے لیے کافی ہو جائے گی، یعنی یہ قرآن سورہ یاسین اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، میں آپ کو جب والقرآن الحکیم جب پڑھیں گے دوسری ہی آیت میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حکیم کیوں کہا گیا ہے اس کو، جس نے رات کے وقت میں پڑھا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ شہر بن حوشب نے کہا کہ اہل جنت صرف یہ بھی بہت پیاری سی بات ہے، اہل جنت میں تو ہم جیسے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں تو انسان کو کچھ عمل نہیں ہوگا، جنت میں تو ویسے ہی کوئی عمل نہیں ہوگا، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ کچھ نہیں، لیکن وہاں پہ جو جنتی لوگ ہوتے ہیں نا وہ صرف سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دارمی جیسے یہاں پر ہم نے پڑھا پیچھے پڑھا مسند دارمی نے ان تینوں روایت کو مرفوع نقل کیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا مرفوع ہے، مسند ہے، یہ ساری چیزوں کی اپنی اپنی کیٹیگریز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ حدیث کے اس کے بارے میں اس کی حدیث کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، اور پھر سند کے اعتبار سے اس کو لیگلائز کیا جاتا ہے، اس کے پوزیشنز ہوتے ہیں، تو وہ حساب سے مرفوع بھی بہت اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کا دل ہوتا ہے، قرآن کا دل یاسین ہے، جس نے اسے کسی رات میں پڑھا تو اسے اس رات کی آسانی دے دی جاتی ہے، اور جس نے اسے دن کے وقت پڑھا تو اسے اس دن کی آسانی دے دی جائے گی۔ جنتیوں سے قرآن اٹھا لیا گیا ہے، وہ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے علاوہ کوئی چیز نہیں پڑھتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھی اس کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، آمین۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے کہا ہے کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جس نے سورہ یاسین رات کے وقت پڑھی وہ صبح تک خوش رہے گا، جس نے صبح کے وقت اسے پڑھا تو وہ شام تک خوش رہے گا، جس نے اس کا تجربہ کیا تھا۔ اچھا، یہ جو ہے نا حدیث مبارکہ تجربے کے ساتھ میں اس کی تصدیق فرما رہی ہے، یعنی انہوں نے پڑھا اور اتنا پڑھا انہوں نے خوشی کو محسوس کیا۔ ان کی نظر میں صحابہ جو ہوتے ہیں ان کی خوشی کیا ہوتی ہے، مال دولت سے تھوڑی خوش ہوتے تھے، وہ کھانے پینے سے تھوڑی خوش ہوتے تھے، ان کی ایمانیات میں جو ترقی ہوتی تھی وہ ان کو مسرت کا سبب بن جاتی تھی۔ وہ خوش ہوتے تھے تو ایمان کی وجہ سے، پتہ نہیں ان کو جنتیں دکھائی جاتی تھی ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا ان کو نعمتیں ملتی تھی ہوگی۔ بندہ کب خوش ہوتا ہے؟ ہم کب خوش ہوتے ہیں؟ آپ کو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑی کار خریدنا چاہتے ہیں، کار گھر کے سامنے آ جاتی، آپ کی خوشی نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، خوشی یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ انسان چاہتا تو ہے، بہت زبردست دعوت کرتا ہے، بہت اچھا پکوان کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس دن وہ سست بیٹھا رہتا ہے، کیا ہوا بھائی اتنا سچا تو کیا، پتہ نہیں ٹھیک تھا، سب کو پوچھتے ہیں، کنفرم کرنے لگتے ہیں، پھر دعوت ٹھیک تھی، اچھی گزری دعوت۔ اتنا بھاری ڈریس لے کے آتے ہیں کہ 1 لاکھ کے ڈریس لے رہے ہیں آج کل لوگ، پہنتے ہیں لیکن وہ چہرے پہ حشاش بشاش نہیں، خوش ہی نہیں ہوتا وہ، کیونکہ وہ ایک چیز جو ہوتی ہے نا، ایک بائرز ریمورس کہتے ہیں جسے، جو ایک بندہ خریدنے کی طلب میں رہتا ہے، جب پا لیتا ہے تو پھر وہ طلب کیونکہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ خوشی بھی وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک آپ خوش رہیں تو آپ سورہ یاسین پڑھیں، اگر رات کے وقت میں آپ چاہتے ہیں کہ رات میں آپ خوش رہیں تو آپ سورہ یاسین پڑھیں۔ جس نے اس کا تجربہ کیا، تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے تجربے کے ساتھ میں تصدیق کی گئی۔ حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں عبد الاعلی سے روایت نقل کی ہے کہ ہمیں محمد بن سلط نے عمر بن ثابت سے، وہ محمد بن مروان، اچھا یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا سند اس طرح ہوتی ہے، محمد بن مروان سے وہ ابو جعفر سے روایت نقل کرتے ہیں، یہ سیکوینس آتی ہے، اس کو سند کہتے ہیں، تو روایت نقل کرتے ہیں کہ جس کے دل میں سختی ہو، اب آپ سوچیں ہم سب اس کے مصداق ہیں، ہم سب کے دل آج سخت ہو چکے ہیں، جس کے دل میں سختی ہو وہ زعفران سے کسی جام میں سورہ یاسین لکھے اور اسے پی لے، کر کے دیکھیں، میں بھی کر کے دیکھتی
اچھا یہاں سے سورہ قرآن پاک کی فضیلت شروع ہو رہی ہے، کیونکہ میں آپ کو سورہ یاسین کی بتانا چاہ رہی تھی، بہت پیاری ہے۔ یہاں قرآن پاک کی خود بذات خود قرآن پاک کی فضیلت ہے کہ مجھے میرے والد نے، انہوں نے اسر بن حوشب سے، وہ بقی بن ولید سے، اچھا آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ متن سے پہلے جب سند پڑھی جاتی ہے اس کی بھی بہت برکت ہوتی ہے۔ یہ صحابی جو ہوتے ہیں، یہ لوگ حدیث کے راوی ہوتے ہیں، ان کی ذات میں برکت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کسی کسی سند میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ جب آپ وہ سند کے ساتھ حدیث مبارکہ متن پڑھتے ہیں نا، تو وہ آپ کے اندر اتر جاتی ہے، وہ چیز عمل میں آ جاتی ہے۔ کبھی کبھی سند بعض اسناد اتنے پاورفل ہوتے ہیں، ان کے راویوں کے نام اتنے متبرک ہوتے ہیں کہ وہ راوی کے نام کے ساتھ جب ہم کوئی متن پڑھتے ہیں، یعنی جو حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، تو اس کا اثر ایسے ہمارے دل کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ ہمارے عمل میں آ جاتی ہے وہ چیز۔ حضرت محمد بن علی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا قرآن ہر چیز سے افضل ہے۔ قرآن حکیم کی باقی کلاموں پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات پر فضیلت ہے۔ جس نے قرآن کی عزت کی، اللہ تعالیٰ اسے عزتیں دے گا، اور جس نے قرآن کی عزت نہ کی، اللہ تعالیٰ اسے عزتوں سے نہیں نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس قرآن کی حرمت اس طرح ہے جس طرح اولاد کے ہاں والد کی حرمت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ لوگ سبحان اللہ جو بیٹھے ہیں قرآن پاک سیکھنے کے لیے بیٹھے، اب قرآن پاک کی تعظیم اور اس کا معیار دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں جو قرآن کو عزت دیتا ہے، اور جو قرآن کو عزت نہیں دیتا، وہ اس کا درجہ ہی اپنے آپ نیچے گر گیا ہے۔ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے، اور ایسا جھگڑا کرنے والا ہے جس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اگر وہ کسی کی حق میں شفاعت کرے تو شافی ہے، وہ اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے، اور اگر وہ کسی کے طرف سے جھگڑا کرے کہ بھئی اس نے میرا حق ادا ہی نہیں کیا دنیا میں، تو اس کی تصدیق کی جاتی ہے اور اس کا جھگڑا قبول کیا جاتا ہے۔ قرآن جس کے حق میں شفاعت کرے اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے، اور جس کے حق میں جھگڑا کرے گا اس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ جو آدمی اسے امام بنائے، امام یعنی لیڈر، اب آج کل ہر کوئی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو رول ماڈل بنا لیتے ہیں نا، تو جس نے اس کو امام بنائے، قرآن اسے جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ قرآن پاک یہ جو بتایا جا رہا ہے نا، قرآن اسے جنت میں لے جائے گا، قرآن اسے شفاعت کرے گا، اس کے حق میں اللہ سے مانگے گا، تو پھر جیتی جاگتی چیز ہے قرآن پاک؟ کیا یہ کتاب ہے یا کوئی شے ہے جیتی جاگتی، ہے نا؟ یہ سورہ یاسین کی دوسری آیت میں آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ، والقرآن الحکیم۔ حکیم ہم کہتے ہیں نا، حکیم کسی کہتے ہیں؟ کوئی بے جان چیز کو تو نہیں کہیں گے نا۔ آپ کہیں گے کہ پتھر حکیم ہے، ارے بھائی اس میں تو بڑی حکمتیں ہیں، پتھر میں، درخت کو آپ حکیم نہیں، اس میں تو بڑی حکمتیں ہیں، نہیں کہتے نا۔ کوئی بے جان چیز کو تھوڑی کہتے، درخت تو خیر پھر بھی جاندار ہے، پتھر کو یا چیئر کو یا کوئی چیز کو آپ حکیم نہیں کہتے، وہ جاندار ہوتی ہے کوئی چیز تو اسی کو کہتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس پیارے انداز میں یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور جو اسے اپنے اچھا جو اسے اپنے پیچھے رکھے، وہ اسے جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کا یہ درجہ ہے، تو اس کو پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، تو اس کو سمجھنے کا کتنا ثواب ہوگا، اس کو عمل کرنے سے انسان خود نور بن جائے گا۔ قرآن کے حاملین اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گھرے ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کا نور زیبتن کرایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نور، جو حاملین قرآن کون ہوتے ہیں؟ حفاظ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہے وہ تو حفاظ کا، حاملین قرآن، جن کے سینوں میں قرآن ہوتا ہے۔ ہم قرآن حاملین مطلب حاملہ عورت جسے کہتے ہیں اٹھانا، کوئی شے کو اٹھانا، تو حاملین قرآن جو ہوتے ہیں وہ قرآن کو اٹھانے والے، تو ہاتھوں میں اٹھانے کا نہیں ہے، سینوں میں اٹھانے کی بات ہوتی ہے۔ آپ کے دل میں تھوڑا سا حصہ بھی اگر قرآن کا ہے، آپ نے حفظ کر لیا ہے، تو آپ بھی حاملین قرآن میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اسے رحمت سے گھیرے ہوتے ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کا نور زیب وطن کرایا جاتا ہے۔ انہیں کلام اللہ کی تعلیم دی جاتی ہے، جو ان لوگوں سے دوستی کرے، یہ جو حفاظ کے ساتھ میں جو حاملین قرآن ہے، جو قرآن کو زیادہ پڑھنے والے ہیں، ان سے دوستی کرے، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دوستی کی۔ جس نے ان سے دشمنی کی، اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ جسے کہتے ہیں نا لوگ، اللہ کا ولی ہے بھائی، اس کے ساتھ دشمنی پنگے مت لو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سینے میں قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ حاملین قرآن میں سے۔ جو عمل کرنے والا ہے وہ بھی حاملین قرآن میں ہو جاتا ہے، جو کثرت سے پڑھنے والا ہے وہ بھی حاملین قرآن میں سے ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کتاب کو سینے میں نہیں رکھے ہوئے، آپ نے اپنی زندگی میں اتار لیا ہے قرآن پاک کو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قبرستان میں داخل ہو، اس نے سورہ یاسین پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس روز اہل قبور سے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ تخفیف یعنی کم کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے گھر کے جو مرد حضرات ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، شوہر ہوتے ہیں، جب بھی
قبرستان جائیں، ان سے تاکید کریں کہ وہ قرآن پاک پڑھیں، وہاں سورہ یاسین پڑھیں وہاں پر جا کے، کیونکہ سورہ یاسین جب اب قبر کے اندر کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کو کیا پتا، لیکن تمام پوری کے پورے قبرستان والوں کے جو اس روز جو ہوتے ہیں جتنے اہل قبور ہوتے ہیں اس کی ان کے قبر ان کے اوپر عذاب پتہ نہیں کیسا ہو رہا ہوتا ہے، اس میں کمی کر دیتے ہیں، اور پڑھنے والے کے لیے اس کے حروف کی تعداد کے برابر نیکیاں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میں بتانا اس لیے آپ لوگوں کو وہ کر رہی تھی کہ انسان کو تھوڑا سا شوق آ جاتا ہے کہ قرآن پاک کی اہمیت اس کو سمجھ آتی ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ تو ماشاءاللہ پڑھنے والے ہی ہے سب لوگ، اسی لیے تو اتنے شوق سے جڑے ہیں۔ آپ لوگ جیسے جڑے ہیں ویسے سب کو جوڑیں گے تو یہ جو ثواب جاریہ کا کام ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ کام ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے خود ایک عمل کرتا ہے، آپ ابھی سورہ یاسین میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے انسان کا ایک عمل اس کا اپنا عمل ہوتا ہے، اور ایک عمل وہ ہوتا ہے قدم صدق جو پیچھے اس کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے نیک اعمال، وہ کوئی جاریہ کام کر کے عمل کر کے ایسا جاتا ہے جیسے انسان مر جاتا ہے نا اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، لیکن کوئی ایسا کام وہ کر کے کسی کو نیکی پہ لگا کے چلا گیا ہے، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اور جیسے جیسے اسپریڈ ہوتا رہے گا تو وہ آپ کو اس کا اجر بھی ملتا رہے گا۔ ابھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ یاسین نہیں پڑھیں گے تو یہ اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو بھی ایک ذریعہ بنا لیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، چلے اس گروپ میں نہیں کسی نہ کسی جگہ پر آپ جو سن رہے ہیں وہ سنا دیں، جس سے بھی ہو لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ ہر کسی کی زندگی میں قرآن پاک کی قرآن پاک کا عمل زندہ ہو جائے۔ تلاوت تو ماشاءاللہ سب لوگ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سمجھ کے پڑھیں گے عمل کریں گے تو اس کی برکت میں آ جائیں گے۔ یہ جو سورہ ہے اب ہم سورہ یاسین شروع کرتے ہیں۔ سورہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے، مکی اور مدنی صورتوں کا میں نے آپ کو بتا دیا، ہجرت سے پہلے جو صورتیں ہیں وہ مکی اور ہجرت کے بعد کی صورتیں جو ہے وہ مدنی ہے۔ ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو پتہ نہیں 12 آیتیں ہو پائیں گی یا نہیں ہو پائیں گی، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے۔ اور ترتیب قرآن کے حساب سے جیسے میں نے کہا کہ ایک نازل ہوتا ہے اور ایک مرتب کیا گیا ہے، ایک ریویلیشنز ہوتے ہیں اور ایک ریٹن فارمیٹ جو ہوتا ہے مرتب کیا ہو گیا جو ترتیب ہوتی ہے، ترتیب قرآن کے حساب سے یہ 36 نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 60 نمبر کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے 59 صورتیں نازل ہو چکی ہیں آلریڈی، اور وہ ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں۔ اچھا اس کے اندر ایک میں آپ لوگوں کو یہ جو آپ کے پاس میرے خیال میں اسکرین شیئر ہو رہا ہوگا تو میں بتانا یہ چاہتی سورہ یاسین جو ہے آپ دیکھ رہے ہو، سورہ یاسین 36 لکھا ہوا ہے، آیات اس کے اندر 83 ہے، اور اس کے اندر جو مین ٹاپکس ہیں جو کور کیے جاتے ہیں، اب جو لوگ حفظ کرنا چاہتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور فضیلت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو، یعنی وہ حفظ کرے۔ تو آپ لوگ اگر کوئی یاد کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ سورہ یاسین کا ایک سٹرکچر سمجھ میں آ جائے آپ لوگوں کو کہ اس سورہ کو کیسے وہ کیا گیا ہے۔ تو اس کا جو مین ٹاپک ہے جسے ہم کہتے ہیں مرکزی مضمون، مین ٹاپک جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے غیر ہے نا، اس کا الہ جو لوگ کہہ لیتے تھے نا اس زمانے میں، تو غیر اللہ کی اب وہ کوئی اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، بے اختیاری ہے غیر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی اختیار کو تسلیم کرنا۔ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیں گے سورہ میں کیسے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور اتنا زبردست سورہ ہے، اتنا زبردست سورہ ہے، سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو اتنا مطلب پتہ چلے گا کہ ایک ایک آیت ایک ایک لفظ میں ایسی ایسی گہرائی ہے اس کے کہ آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ہم تو روزانہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، کوئی 5 منٹ میں پڑھ رہے، کوئی 3 منٹ میں، کوئی 10 منٹ میں، کوئی 15 منٹ میں، ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ایک سپیڈ ہوتی ہے پڑھنے کی، لیکن جب آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سورہ ہے کیا چیز اپنے آپ میں ایک بہتر، اسی لیے تو اس کو قرآن پاک کا دل کہا گیا، اور اس کی اتنی ساری جو فضیلتیں آپ پڑھ کے آئی ہیں، ساری بھلائیاں مل جائیں گی، خوش ہو جائے گا وہ، یہ جو ساری آپ نے فضیلتیں پڑھی ہیں یہ ساری کیوں اس کی ہے، کیونکہ اس کے اندر توحید کی بہت زبردست اس کے اندر سکھایا جا رہا ہے کہ مرنے والوں کے اوپر جب پڑھایا جاتا ہے تو اب مرنے کے وقت میں کیا چیز کی ضرورت ہے، توحید کی، تو اس کو ایمان کی تو ضرورت ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کے اختیار، اس کے اندر اللہ تعالیٰ مثالوں کے ساتھ میں بیان کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کو رسول ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں قسمیں کھا کے بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور توحید اور آخرت اور قرآن پر ایمان لانا، یہ ساری جو ہے اس کے مین ٹاپکس ہے جسے ہم کہتے ہیں مرکزی مضمون۔ اب اس کو 6 پیراگرافس میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے یہ سورہ کو،
ٹھیک ہے. سب سے پہلا جو آیت نمبر 1 سے لے کے 12 ہے، جو میرا ارادہ تھا کہ میں آج کر لوں گی اس کو 1 سے 12 تک، ہو نہیں پائے. 15 منٹ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے، اگر ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ترجمہ کر کے تھوڑا سا اس کی تشریح کر لیں گے. تو یہ ہماری جو فرسٹ آج کا جو ہم نے کرنا ہے 1 سے لے کے 12 تک، یہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا اثبات ہے. اثبات یعنی کہ اس کو ثابت کرنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام من جانب اللہ رسول ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسے ثابت کرتے ہیں، آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. سبحان اللہ. اچھا، آیت نمبر 13 سے لے کے 32 تک انکار رسالت کی سزا اور اقرار رسالت کی جزا ہے. آپ اس میں واقعہ بھی آئیں گا، ایک بہت اچھی سٹوری ہے، وہ بھی آ جائے گی اس کے اندر. اور یہ ہمارا 13 سے لے کے 32 تک ہے. جو بندے حفظ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بہت آسانی ہے. آپ جب یہ اس کا ایک میکرو اسٹرکچر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو آسانی ہو جاتی ہے. پہلے آپ 1 سے لے کے 12 تک کی یاد کر لیں آئے تھے، پھر 13 سے لے کے 32 آیتوں تک آپ یاد کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں اس کے اندر ایک سٹوری چل رہی ہے. سارا کیا ہے اس کے اندر، جو انکار کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہونے کا، ان کو سزا کس طرح سے دی گئی ہے، اور جو اقرار کرتا ہے اس کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ جزا دے رہے ہیں. اور جو آیت نمبر 33 سے 50 تک ہے، یہ نعمتوں کا شکر اور توحید کو اختیار کرنے، توحید اختیاری. اچھا، کس طرح سے نعمتوں کا شکر کب بندہ ادا کرے گا؟ جب اس کو نعمتوں کے بارے میں پتہ چلے گا. تو وہاں پر کیا یہ 33 سے لے کے 50 تک کی یہ اس کے اوپر، یہ ٹاپک کے اوپر کور ہوئیں گے آیتیں. 51 سے لے کے 68 تک کی جو ہے احوال قیامت، جنت اور دوزخ کے اوپر. تو جو حفظ کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھولے گا، یاد کر لیں گے نا، کیونکہ سورہ یاسین کے اندر مبین بھی بار بار آتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ادھر سے ادھر نکل جاتے ہیں بندے. تو اس کے لیے آپ کو میکرو اسٹرکچر سمجھنا ضروری ہوتا ہے. بلکہ پتہ ہونا چاہیے، جب انسان سورہ پڑھ رہا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس سورہ میں کور کیا کرنے والے ہیں. یہ نہیں کہ پڑھے جا رہے ہیں ہم، یہ سمجھے جا رہے ہیں، یا تفسیر ہو رہی ہیں پھر بعد میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جیسے ہم مالا پروتے ہیں نا، آپ موتیاں لے کے بیٹھیں گے تو کیا ہوگا، کٹورے میں موتی اور آپ کے پاس دھاگا ہے، جیسے آپ کھڑے ہوں گے موتیاں گر جائیں گے، آپ سمیٹ نہیں پائیں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ایک بالے میں پرو لیتے ہیں. اگر آپ کے پاس الگ الگ کلرز کے ہیں تو ہم اس کے اندر ایک پیٹرن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ہدایتوں کو پرو دیا ہے، اور ساری ہدایتیں پیٹرن وائز ہیں. ایک ٹاپک چلتا رہتا ہے، وہ ٹاپک کور ہونے کے بعد میں پھر وہاں سے ایک موڑ ہے. جیسے سورہ بقرہ میں آپ نے دیکھا تھا کہ مومنین کا، منافقین کا سارا ذکر ہونے کے بعد میں کس طرح سے ذکر ایسے ایسے چینج ہوتا چلا جاتا تھا سورہ سارا. تو ایسے ہی ہر سورے کا ایک میکرو اسٹرکچر ہوتا ہے. تو آیت نمبر 51 سے لے کے 68 تک جو ہے احوال قیامت ہوں گے، قیامت میں کیا ہوگا، اس کے بعد میں جنت کے بارے میں ہوگا، دوزخ کے بارے میں ہوگا. پھر آیت نمبر 69 سے لے کے 70 تک اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور زیادہ تعارف کروائیں گے، اور زیادہ انٹروڈکشن ہوگا، اور زیادہ ان کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا. پھر آیت 71 سے 83 جو کہ اینڈ ہو رہی ہے، تو صفات قدرت اور اختیار. آخری میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے پاورفل ہے، جو کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کتنے پاورفل ہے، کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو بتانے کی. لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا پاور دکھائیں گے. جیسے آخری آیت میں کن فیکون آتا ہے، میں جب کہتا ہوں ہو جاؤ تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے. تو یہ آپ انشاءاللہ اینڈ میں آپ لوگ اس کو دیکھیں گے، آیت نمبر 71 سے لے کے 83 تک. تو اب ہم جو ہے اچھا اس کو شروع کرتے ہیں. چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین. میں ایک کام کرتی ہوں، آپ لوگ کو پہلے لفظی ترجمہ کروا دیتی ہوں، محاورہ کروا کے پھر اس کی تشریح کے اندر جاتے ہیں. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین قسم ہے با حکمت قرآن کی. قسم ہے یاسین. یاسین حروف مقطعات میں سے ہے. میں اس کی تشریح آپ کو بعد میں کراتی ہوں، پہلے اس کا ترجمہ کروا دیتی ہوں. والقرآن الحکیم. دیکھیں، قرآن الگ ہوتا ہے، قرآن غلط ہے پڑھنا. آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پر کیا ہے، قرآن الف کے اوپر جب آتا ہے زبر تو آپ اس کو حمزہ کی طرح پڑھتے ہیں. قرآن، قرآن کہنا بالکل غلط ہو جائے. قراء سے ہے وہ، قراء، قاف را حمزہ. قاف را حمزہ کے اندر قرا نہیں ہے، وہ قرا الف اگر رہا نا تو وہ قرا بن جائے گا، قاف را الف. لیکن یہ اصل میں جو اس کے روٹ ورڈز ہیں نا، وہ قاف را اور حمزہ ہے. حمزہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے نا حمزہ میں اور الف میں. تو قرآن ہے یہ، اور اس کو بار بار قرآن ہی پڑھنا ہے، قرآن نہیں پڑھنا ہے. اس کو بہت کیئرفلی پڑھیں اس کو. والقرآن الحکیم. قسم ہے باحکمت قرآن کی. انک لمن المرسلین. بے شک آپ. انکا، کاف کی ضمیر جو جا رہی، ان بے شک. اب تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم تھوڑا سا ایسے کر کے کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگ جب پڑھتے چلے جائیں، کیونکہ قرآن پاک میں بہت سارے ورڈز ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں بار بار. ان جب بھی آئے گا آپ کو اس بے شک کے معنی میں آتا ہے. کاف کی جو ضمیر ہوتی ہے نا، ضمیر یعنی ضمیر کو کیا کہتے ہیں، پرناؤن ہوتا ہے نا. تو یہ ان کا
تو یہاں پر اس کے سارے آپ کے لیے آتا ہے، میں، تم، ہم، ایسے ورڈز بار بار ضمیر یوز ہو جاتی ہے. تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمن المرسلین، رسولوں میں سے ہے. مرسلین رسولوں میں سے ہے، بھیجے ہوئے میں سے. علی صراط مستقیم، پر صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم سیدھا، استقامت سے نکلتا ہے نا، تو مستقیم سیدھا راستہ، سیدھے راستے پر ہے. یہ کیونکہ تھوڑا سا میرے لیے نیا ہے لیپ ٹاپ کا ماؤس کے بغیر، مجھے خود آگے پیچھے کرنے تھوڑا. اچھا، تنزیزا، دیکھیں میں یہاں پر کیونکہ اسکرین شیئر ہو رہا ہے، میں آپ لوگ کو بتانے ایزی ہو جاتی ہے. یہ زا ہے، یہ زال، وا، واد، زا، یہ تین چار الگ الگ چیزیں ہیں. زا جب آتا ہے تو تھوڑی سی بزنگ ساؤنڈ رہتی ہے اس کے اندر کی طرح. رال جب آتا ہے، رال میں آپ دیکھیں یہاں لتنذیرا، رال کے وقت میں زبان تھوڑی سی باہر لانا ہوتا ہے، ہلکی سی پڑھنا ہوتا ہے، بزنگ ساؤنڈ نہیں آتی اس کے اندر. بز اگر آپ کہیں بز، جب کہتے ہیں تو زا کی آواز آتی ہے. تو یہ تنزیل ہے. یہ اب اس کو جب آپ لتنذیرا پڑھیں تو زبان کو تھوڑا سا باہر نکال کے پڑھیں گے اور ہلکا پڑھیں گے، اس کو وزن سے نہیں پڑھیں گے. را جب آتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی، اور را جب آتا ہے تو را کا وہ بھی آپ کو میں بتاتی ہوں فرق. تنزیل العزیز الرحیم، نازل کیا ہوا، عزیز غالب، رحیم مہربان. تو نازل کیا ہوا غالب مہربان کا. کیا نازل کیا ہوا؟ قرآن پاک جو ہے، یہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے راستے پر ہیں، اور آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. اور یہ جو قرآن ہے، جو پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم کہی نا، والقرآن الحکیم، یہ قسم ہے با حکمت قرآن کی. تو یہ قرآن سے ہی انکار کرتے تھے، رسول کا انکار کرتے تھے، قرآن کا انکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں تصدیق فرما دی، اس کے بعد میں پھر تنزیل العزیز الرحیم. تو را کو کبھی بھی دیکھیں تھوڑا سا موٹا پڑھے جب را کے بعد زبر آتا ہے. را کے قاعدے ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا تو کوشش کریں، سیکھ لیں گے انشاءاللہ آپ لوگ بھی، اور بہت ساروں کو تو آتا ہی ہوگا. نازل کیا ہوا غالب مہربان کا. لتنذر قوم ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ ڈرائیں. لتنذر، انذار کہتے ہیں ڈرانے کو، انذر ینذر انذارا. لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں. قوم، کون سی قوم؟ قومن، وہ قوم، ما انذر نہیں ڈرائے گئے، آباؤہم ان کے باپ دادا، فہم غافلون پس وہ غافل ہیں، تو ان کے ایسی قوم کو آپ ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے اور وہ لوگ غافل ہیں. جیسے کہ مکے والے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی رسول آیا کبھی بھی مکے میں، مطلب مکے والے جو تھے اس وقت میں، اس زمانے میں، فی زمانہ جو تھا نا، جب نبی علیہ السلام کا مبعوث ہوئے تھے، نبی علیہ السلام بعثت رسول جب ہوئی تھی، تو اس سے بہت پہلے، کیونکہ بنی اسرائیل تھے تو وہ لوگ وہاں پر نہیں رہتے تھے. تو یہ لوگ نہ کوئی کتاب، آسمانی کتاب پڑھتے تھے، بس کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اسی لیے فرمایا کہ تاکہ آپ ڈرائیں وہ قوم کو جو نہیں ڈرائے گئے ان کے باپ دادا، بس وہ غافل ہے. غافلون اصل میں جمع ہے غافل کی، تو بس غافل ہم کہنے میں تو غافل ہی کہتے ہیں، جمع کو غافلون تو نہیں کہتے. لقد حق، دیکھیں یہاں پر لقد حق، تحقیق ثابت ہو گئی. لقد اصل میں تحقیق کے معنی میں آتا ہے. اب ہم بولنے میں تو یقیناً، جیسے ہم کہتے ہیں نا، یقیناً حق القول، ثابت ہو گئی بات، اعلی اکثرہم ان میں سے اکثر لوگوں پر، فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہ لائیں گے. اب اس کی بہت اچھی، آپ جب شاہ نزول اس کا پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، مطلب اس کی جو تشریح آپ پڑھیں گے تو آپ لوگ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے کون لوگ مراد ہے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون. انا بے شک، جعلنا ہم نے کیے ڈالے ہیں، فی اعناقہم ان کے گردنیں، عنق کہتے ہیں گردن کو. پھر ہم نے کیا کیا؟ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں ڈالے ہیں. ان جعلا بہت واسٹ ورڈ ہے، بنانے کے لیے بھی بہت سارے میننگز میں آتا جعلا. اچھا یہاں پر ایک غلطی ہو جاتی، ان جو ہم نے پیچھے پڑھا نا، ان یہ والا ان کا، ان بے شک، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ان ہے، دیکھیں یہ غلطی بالکل بھی نہ کریں. ان جب ہم کہتے ہیں تو بے شک، ان کا بے شک آپ، ان جب کہا جا رہا ہے نون کے بعد میں زبر ہے، یہاں پر اگر غلط پڑھیں گے تو معنی پورا بدل جائے گا. ان بے شک ہم نے، ہم کے معنی آتا ہے یہاں پر.
ٹھیک ہے، انا جو پڑھا جاتا ہے، انا پڑھیں، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں، دو دو حرکت ہوتا ہے نا، زبر کے ساتھ میں اگر الف آ جائے، اگر زبر رہا تو انا، انا جعلنا، انا جعلنا ہم نے کیے ڈالے، فی اعناقہم ان کی گردن میں. اب یہ جو عنق جو ہوتا ہے گردن، اعناقہم جمع کا صیغہ ہے، تو بہت سارے لوگ ہیں، سب کے جو گمراہ کن لوگ ہوتے ہیں جو ایمان نہیں لائے. ابھی پیچھے کی آیت سے کنیکشن ہوتا ہے، آپ لوگ تفسیر میں پڑھیں گے. انا جعلنا فی اعناقہم، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں ڈالے ہیں، کیا ڈالا ہے؟ اغلالا، توق، ان کی گردنوں میں کیا ڈال دیا؟ توق ڈال دیا. فہی الی الاذقان، پھر وہ کہاں تک؟ آپ کو میں نے جب پچھلی بار پڑھایا تھا تو اس کا سارا کچھ سمجھایا تھا کہ وہ اینگل میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے کتنی گردن اوپر اٹھی ہوئی ہے اور وہ کیوں اٹھی ہوئی ہے. قمح کا میں نے اس وقت میننگ بتایا تھا کہ بالیوں میں جو گیہوں ہوتے ہیں، پہلے اس کو قمح کہا جاتا تھا، پھر اس کے بعد بالی جو کیا کہتے ہیں اس کو، ویٹ کا جو بھٹا ہوتا ہے نا، گیہوں کا بھٹا جو ہوتا ہے اس کو بالی کہتے ہیں نا، گیہوں کی بالی. تو بالیوں میں گیہوں ہوتی، تو پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے کہ وہ بالیوں کے ساتھ سیو کر دیتے تھے. جب اب چاول بھی ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے دھان جسے ہم کہتے ہیں، دھان سیو کر لیتے ہیں، جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو دھان کوٹ کے اس میں سے نکال لیتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی دھان میں سے بیج نکلتا ہے تو بیج خراب ہو جاتا ہے، بوجھ آ جاتا ہے، یا ڈیٹرائٹ ہونا شروع ہو جاتا. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے اس وقت، دھان بالیوں مطلب گیہوں کو دھان کے ساتھ میں وہ بالیوں میں رکھ لیتے تھے، جب ضرورت پڑتی تھی تو وہ کرتے تھے. اس کے بعد میں اس کا وہ ستو بناتے تھے اس کا، تو ستو کے لیے استعمال ہونے لگا. پھر اس کے بعد میں ستو استعمال ہوتا تھا پھانکنے کے لیے، تو قمح جو ہے ورڈ ہی اس طرح استعمال ہونے لگے پھانکنے کے لیے. تو جب پھانکنے لگے تو کیا ہوتا ہے، ستو پھانکنے کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑی سی گردن، آپ ایسے نہیں کھا سکتے نا، پھانکنا مطلب چمچے سے نہیں کھانا ہوتا، منہ کے اندر پھانکنا ہوتا ہے. کوئی چیز بھی آپ ایسے سیدھے رکھ کے نہیں پھانک سکتے، نیچے گر جائے گی وہ. تو آپ کو تھوڑا سا ایک اینگل پہ اپنی گردن اٹھانی پڑتی ہے، آلموسٹ 30 ڈگریز یا 45 ڈگریز پہ. تو وہ 45 ڈگریز پہ جب آپ اٹھائیں گے تبھی آپ پھانک سکتے. اچھا آپ اب بھی دیکھ لیں، کوئی چیز آپ ہاتھ میں لیں، ایکشن کے حساب سے پھانک لیں تھوڑا سا، اب اس کے بعد میں نیچے دیکھنے کی کوشش کریے، نیچے نہیں دکھے گا نا آپ کو، زمین نہیں نظر آئے گی آپ کو. تو یہ مقمحون اسی وجہ سے یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ بس وہ ایمان نہ لائیں گے. یہاں پر سوری، سر اونچا کیے ہیں. تو اب یہ اونچا کتنا اونچا، یہ اینگل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں یہاں پر. الی الاذقان، کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں ڈالے ہیں توق، پھر وہ تھوڑی تک اڑ گئے ہیں. اب یہ تھوڑی تک آگے ان کے، تو یہ زقن جو ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں، یہ تھوڑی کو جو چن ہوتی ہے ہماری جولائن دونوں آنے کے بعد جو جگہ ملتی ہے نا، اس کو زقن کہتے ہیں. تو اذقان اس کی جمع ہے. تو یہ یہاں تک ان کے توق آ گئے. پہلے ایک اور بھی اس کا میننگ ہوتا تھا کہ اگر ہاتھ پیچھے باندھ لینا گردن کے پیچھے، تو اس کے لیے بھی وہ استعمال ہوتا تھا کہ جو غلل ہوتا ہے اس کا بھی مطلب یہ ہوتا تھا کہ گردن کے پیچھے ہاتھ باندھ لے اور اس کو سامنے دبائے. اگر آپ لوگ کر کے دیکھیں گے گردن کے پیچھے اگر اپنے ہاتھ پکڑ کے وہ جو جوائنٹ کرتے ہیں نا آپ کی کونیوں کو تھوڑی کے پاس لے کے آئیں، تو کتنے اینگل میں اٹھے گی آپ کی گلا تھوڑی. تو اس قیدیوں کو اس طرح سے کیا جاتا تھا کہ ہاتھوں کو پیچھے باندھ دیا جاتا تھا اور ان کو ان کے کوہنیوں کو جوڑ دیا جاتا تھا تھوڑی کے نیچے، تو تھوڑی اوپر کی طرف چلی جاتی. تو یہ ایک توق بن جاتا تھا ان کے خود اپنے ہاتھ گردنوں میں. تو آپ لوگ خود کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا، وہ اینگل بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہے. تو یہ آیت اتنی پیارے انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اتنے سختی کے ساتھ میں ایک آیت کی مثال اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو بتا رہے ہیں. اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون. تو وہ سر اونچا کیے ہوئے ہیں، سر یعنی اتنا اونچا کیے ہوئے ہیں، اینگل تک بتا رہے ہیں. کیوں بتا رہے ہیں، میں آپ کو تشریح میں سمجھاؤں گی. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ہم نے کر دی، وجعلنا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جعلنا بنانے کے بھی میننگ میں آتے ہیں، اور کوئی چیز کے کرنے کے بھی میننگ میں آتے ہیں، ڈالنے کے بھی میننگ میں آتے ہیں. تو ہم نے کر دی، کیا کر دی، من بین ایدیہم، ان کے آگے. بینا جو آتا ہے نا یوزلی من بین ایدیہم ہم کہتے ہیں آگے کی طرف، صدن کیا، ایک دیوار، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے بھی کیا کر دیا، ایک دیوار. فاغشیناہم پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا. اللہ اکبر. اتنی سخت یہ دونوں آیتیں ہیں نا، صرف ڈسکرپشن ہو رہا ہے یہاں پر ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لائے. پیچھے کی آیت سے جوڑ کے دیکھیں، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے اوپر بات ثابت ہو چکی ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، ان کا ڈسکرپشن یہاں دو آیتوں کے ذریعے مثال دے کے ڈائریکٹ نہیں بتا رہے اللہ تعالیٰ، ایگزامپلس دے کے بتا رہے ہیں، ان کا ڈسکرپشن سمجھا رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ وہ کون لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے. اور بات ان کے اوپر قول کیوں ان کے اوپر مضبوط ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وجہ کیا ہے. اب ایسے تو نہیں ہو سکتے کوئی ایمان نہیں لایا تو اللہ کے اوپر باندھ دے آپ کے بھی اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا اور تو پتہ ہی تھا کہ ایمان نہیں لائے گا، تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہی تھے کہ ایمان نہیں لائے اسی لیے تو یہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کیوں نہیں ایمان لا رہے، یہ دو مثالوں سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے ان کی ایمان نہیں لانے کی، اور کیوں ان کے اوپر بات ثابت ہو چکی ہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ، ان کے دیکھیں کبھی بھی نا
من بین ایدیہم، جب بھی آپ کو قرآن پاک میں آ گیا تو آگے کو بتانے کا، بینا یعنی درمیان، ایدیہم ہاتھوں کے درمیان، تو ہاتھوں کے درمیان نہیں ہے یہ، دیوار ہاتھوں کے درمیان نہیں ہوگی، یہ کنایتاً الفاظ لفظ استعمال ہوتا ہے، من بین ایدیہم جب بھی آپ کہیں گے تو آگے کی طرف، اور خلفہم پیچھے کی طرف، خلفہم تو چلو پیچھے سے من بین ایدیہم، تو ہمیشہ جب بھی آپ کو قرآن پاک میں آئے گا نا تو اعمال جو انہوں نے آگے بھیجے، اعمال جو انہوں نے آگے بھیجے، یا کچھ بھی آگے کے بارے میں ہوگا، تو ہم نے بنا دیا ان کے آگے دیوار، ایک دیوار، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے ایک دیوار، فاغشیناہم پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا۔ اب دیکھیں، ایک دیوار آگے ایک دیوار پیچھے، اور دیوار آگے پیچھے کب بنائی جاتی ہے؟ جبکہ دونوں سائڈ سے کچھ بھی آپ ہوتا ہے نا، آگے پیچھے دیوار ہے تو سائڈ سے جا سکتا ہے، تو ادھر طرف تو ویسے ہی اٹکا ہوا ہے، ادھر طرف بھی اٹکا ہوا ہے، کدھر بھی ہلنے کی جگہ نہیں ہے، تو آگے پیچھے بھی دیواریں لگا دی گئی۔ اور پیچھے کی دیوار کیوں ہے؟ آگے تو چلو ٹھیک ہے، آگے نہیں دیکھتا بندے، پیچھے کے تھوڑی آنکھ ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن پیچھے عموماً ہوتا کیا ہے کہ انسان جب کوئی، ہم ہوتا ہے نا کہ کبھی ہم راستہ بھول گئے تو ہم آگے کی طرف جاتے ہیں، ارے یار کہاں آ گئے، چلو پیچھے جاتے ہیں، وہاں سے پھر سے آتے ہیں۔ زندگی میں مثال اللہ تعالیٰ ایسی دیتے ہیں جو انسان کو، عام آدمی کو بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ جب انسان سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی رانگ روٹ پکڑ لیتا ہے، تو وہ سوچتے ہیں چلو پھر سے ہم شروع ڈیسٹینیشن جہاں سے شروع کیا وہاں سے آتے ہیں، شاید ہم نے کوئی گلی مس کر دی، اب پھر کام کرتے ہیں ادھر ہی جاتے ہیں، وہاں سے پھر نکل کے آتے ہیں، شاید وہ گلی ہماری مس ہو گئی تو وہاں پر آ جائیں گے۔ تو پیچھے بھی نہیں جا سکتے اب وہ لوگ، وَمِنْ خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے، پیچھے جانے جاؤ پیچھے نہیں جا سکتے، آگے جانے جاؤ آگے نہیں جا سکتے، اور ان کو ڈھانپ دیا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ بس وہ دیکھتے نہیں، ان کی بینائی بھی چلے گئی، بصر بھی چلی گئی ان کی، نہ وہ نیچے، گردن کا اینگل اتنا ہے کہ وہ نیچے نہیں دیکھ سکتے، آگے پیچھے سائڈز میں دونوں دیواریں ہیں، پھر اوپر سے بھی ڈھانپ دیا گیا تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور برابر ہے، سوا سوا جب ہم کہتے ہیں سواء تو برابر ہے، کیا برابر ہے؟ علیہم ان پر، ان کے لیے، اعلیٰ تو پر کے معنی میں، تو آن جو ہم انگلش میں آن کہتے ہیں پریپوزیشنز میں، علیہم تو برابر ہے ان پر، ان کے لیے، انذرتہم، انذر میں نے پیچھے، ہم پیچھے پڑھ کے آئے نا، انذر کہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، یہ انذار کے معنی ہوتے ہیں ڈرانا، تو یہ خشیت کے ساتھ میں ڈرانا ہوتا ہے، یہ کس طرح کا ڈرانا ہوتا ہے ہم انشاءاللہ اس کو تشریح میں تفصیل میں کریں گے۔ انذرتہم ام یا لم تنذرہم تم انہیں نہ ڈراؤ، لیکن جب آپ سپیڈ میں پڑھتے ہیں نا تو اس کو غور کریں، کہاں رک رہے ہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، ام لم الگ پڑھ لیتے ہیں، تنذرہم الگ پڑھ لیتے ہیں، عموماً میں نے یہ غلطی دیکھی ہے جب لوگ پڑھتے ہیں نا، وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، غلط ہے، ام یا کے معنی ہے، لم تنذرہم یہ ایک ورڈ ہے پورے کا پورا، تم نہیں، تم انہیں نہ ڈراؤ، ام لم نہیں پڑھ سکتے، اب پڑھنے میں ایزی ہو جاتا ہے نا ام لم، تو انسان کیا کرتا ہے، املم تنذرہم لا یؤمنون، اس طرح آپ سانس نہیں توڑے بے شک، لیکن روکا کہاں پر، وہ بھی تو امپورٹنٹ ہے نا، ام یا لم تنذرہم تم انہیں نہ ڈراؤ، لا یؤمنون وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اب وہ کیفیت بتانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے تو برابر ہے، تم ڈراؤ چاہے مت، نہیں اتنی بری طریقے سے وہ پیک ہو گئے وہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ دو مثالوں سے کیا مطلب ہے ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل میں کریں گے۔ انما تنذر میں، کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے میرا، میں دونوں آیتوں کی ترجمہ کر لیتی ہوں، جو تھوڑا سا وقت دے دیجیے۔ انما تنذر، اللہ اکبر، کتنا یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ اس کے سوا نہیں انہیں، کہ تم، یعنی کہ اس کے سوا جو ہم کہتے ہیں نا تو بس احصار کے معنی میں آتا ہے کہ اس کے سوا انہیں تم ڈراتے ہو، من اتبع الذکر یعنی صرف اسی کو تم ڈرا سکتے ہو، تو یہاں پر لفظی ترجمے میں ایسا آ رہا ہے انما تنذر یعنی اس کے سوا نہیں تم ڈراتے ہو، اس کے سوا نہیں کا مطلب تم صرف اسی کو ڈرا سکتے ہو، تنذرو من اتبع، تو یہاں پر جوڑنے کے لیے من اتبع ذکر، جو پیروی کرے کس کی، ذکر ہے یہاں پر ذکر کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کتاب نصیحت یعنی قرآن کی جو اتباع کرے، تم صرف اسی کو ڈرا سکتے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو اتباع کرے کس کی، کتاب نصیحت کی، قرآن پاک کی، وہ خشی الرحمن اور ڈرے رحمان سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے، بالغیب بن دیکھے۔ اب یہ بالغیب کے کیا تشریح ہوتی ہے، خشیہ سے کیا مراد ہوتا ہے، یہاں پر رحمانیت، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمانیت والی صفت کیوں بیان کی ہے یہاں پر، ہم انشاءاللہ اس کو بہت تفصیل سے کریں گے۔ میرا ارادہ اس بار ہے کہ سورہ یاسین کی ایک ایک حرف کے اوپر، ایک ایک لفظ کے اوپر جہاں کچھ بھی تشریح موجود ہوگی ہم ضرور اس کو ڈیٹیل میں کریں گے، کیونکہ یہ بہت 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 فضیلت والی صورت ہے۔ تو کوشش کریں گے ہم جب ہم پڑھیں، آج کے بعد میں جب ہم پڑھیں تو ہم ایک ایک لفظ کے اوپر غور کر کے پڑھیں، ایک ایک چیز کو سمجھیں، کیونکہ یہ ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے۔ فبشرہ، تو آپ بس اسے خوشخبری دے دیں، کس چیز کی، فبشرہ بمغفرۃ، کس چیز کی، بخشش کی،
آپ خوشخبری دے دیجیے. کس کو خوشخبری دینا ہے؟ کہ آپ تو اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو اتباع کرے اس کتاب نصیحت کی، قرآن کی اتباع کرتا ہے اور خشی الرحمن اور ڈرے اللہ تعالیٰ سے بالغیب بن دیکھے. یہاں پر بالغیب کی بہت اچھی تشریح ہے، بہت آپ جتنا سوچ نہیں سکتے نا اتنی تشریحات ہے. بالغیب ہم سوچتے ہیں کہ بن دیکھے اللہ سے ڈرنا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیشہ، ہم تو اللہ کو نہیں دیکھ رہے لیکن ہم ڈرنا. لیکن اس کی بہت ساری تشریحات ہیں ماشاء اللہ، آپ لوگ جب پڑھیں گے تو آپ کو ایک نیا ذہن کے اوپر ایک اینگل کھلے گا. وبشر بما مغفرۃ و اجر کریم، تو آپ بس خوشخبری دے دیں بخشش کی اور اجر کی، یعنی اجرین کریم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھے اجر کی. اس کی بھی بہت پیاری سی تفسیر ہے، اجرین کریم ہی کیوں آیا ہے. انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. یہ ایک نئے انداز میں، کیونکہ یہ پہلا مبین ہے، آپ لوگ کو سب کو پتہ ہے سورہ یاسین میں 7 مبین ہے، تو یہاں پر ہمارا پہلا مبین ختم ہو رہا ہے. انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ونکتب، اور ہم لکھتے ہیں. کتبہ جو ہے لکھنے کے معنی میں آتا ہے، کتاب جس کے اوپر لکھا جاتا ہے. تو یہ بہت سارے صیغوں کے ساتھ آپ دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ قرآن پاک میں. اس کا جو حروف اصلی ہے وہ کاف تا با ہے، کتبہ. اور ہم لکھتے ہیں. وقدم ما قدم، جو انہوں نے آگے بھیجا. وآثارہم، اور ان کے اثر یعنی ان کے نشانات. دیکھیں میں نے آپ کو بھی پیچھے بتایا نا کہ ہم ایک عمل ہوتا ہے آگے بھیج دی. آپ نے اپنی زندگی میں نماز پڑھی، قرآن پڑھی، ذکر کیا، جو کیا وہ آپ کے اپنے ما قدم، وہ آپ کے وہ اعمال ہے جو آپ نے آگے بھیج دیے. اب آثارہم، پیچھے رہنے والے کون سی چیز ہے جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں دنیا میں، وہ بھی ہم لکھتے ہیں. یعنی لکھتے جائیں گے فرشتے آپ کے نام اعمال میں جو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا دنیا میں اعمال کو. کسی ایک انسان کو آپ نے ہاتھ پکڑ کے کسی ایسی مجلس سے جوڑ دیا جو کہ دین کی مجلس ہے، وہ بندے نے کسی کو جوڑا. ایک ہوتا ہے نا چین. آپ نے آج کل سب کو یہ چیز آسانی سمجھ آتی ہے کہ پیسو انکم کے بارے میں بہت بتایا جاتا ہے نا. پیسو انکم ہے، آپ گھر بیٹھو، آپ سوتے رہو، آپ کی انکم آ رہی ہے. جیسے یوٹیوب چینلز بنتے ہیں یا پھر کوئی مارکیٹنگ کرتے ہیں پیسو انکم کی. کچھ ممبرز بنا دیتے ہیں کسی کو، وہ ممبرز بنا رہے ہیں، وہ ممبرز، ایک پیرامڈ چلتا رہتا ہے، تو اس میں وہ پیسو انکم ہوتی ہے. آپ نے کسی ایک دو کو ممبر بنایا، وہ بناتے جا رہے ہیں، آپ کو اس کی کمیشن یا آمدنی یا کچھ نہ کچھ آتی رہتی ہے. یہ ہے پیسو انکم. اللہ تعالیٰ نے بھی بھئی دنیا کے لوگوں کا اتنا چھوٹا دماغ ہے، وہ اتنا سوچ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بندے کے لیے انتظام کیا ہوگا کہ بھئی بندہ مر گیا وہ تو چلا جائے گا. قبر کی زندگی تو بہت لمبی ہے نا، کتنا بھی توشہ لے جاؤ پتہ نہیں اس کو کافی ہوگا یا نہیں ہوگا. اتنی لمبی زندگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی بندے تو جب تک قبر میں رہے گا تیرا انتظام ہوتا رہے گا، تیرے اعمال نامے میں ایڈیشنز ہوتے رہیں گے. تو آثار چھوڑنے کی کوشش کر پیچھے، بہت امپورٹنٹ ہے. اب جب آپ کو یہ ورڈ بھی کافی فیملیئر، آثار مبارک جو ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار جو رہنے والی چیزیں جو پیچھے رہ گئی ہے، وہ چیزوں کو ہم آثار مبارک بھی کہتے ہیں. تو جو استعمال کی ہوئی چیزیں ہیں، جو ان کی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ آثار جو ہوتے ہیں ان کے اثر ہے، وہ اثرات جو ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے. آپ نے کسی نیک کام کو جاری کر دیا، اس کے اثرات پیچھے چھوڑ گئے. کوئی گناہ کام کو جاری کر دیا، اس کی بھی اثرات پیچھے چھوڑے ہوئے. آپ نے جو عمل کر لیا، چوری کر دیا، ٹھیک ہے، کسی کو اچھے سے تالے توڑنا سکھا دیا، آپ نے چوری کرنا سکھا دیا، ہنر سکھا کے چلے گئے کسی کو چوری کا، جب تک وہ اور اس کو فالو کرنے والے وہ آپ کے نام عمل میں گناہ لکھے جا رہے ہیں کیونکہ آپ نے گناہ کا اثر چھوڑا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر شے کو ہم نے شمار کر رکھا ہے. احصا کیا ہوا ہے، یعنی احصیناہ، ہم نے اسے کیا کیا ہے، شمار کر رکھا ہے. احصا کرنا یعنی کسی چیز کو شمار کر لینا. فی امام مبین، کتاب روشن، یعنی لوح محفوظ بھی ہے. امام مبین کا مطلب کہ امام تو کہتے ہیں ہم لیڈر کو. تو امام مبین سے کیا مراد ہے؟ کیا ہمارے نام اعمال ہے جو ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں یہاں پر، یا پھر لوح محفوظ ہے، یا پھر وہ اعمال نامہ ہے جو ہمارے جانے. اب ہمارے نام اعمال تو ہمارے جانے کے بعد کرامن کاتبین تو نہیں ہوں گے نا، تو پھر کون سے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے؟ یا پھر وہ ہمارے کتاب جو قلم نے لکھی تھی. یہ 2-3 تفاسیر ہے اس کے بارے میں، وہ بھی ہم انشاءاللہ کریں گے. اب آگے جو وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، یہ 13 سے لے کے آپ کو جو میں نے آپ کو اس کا یہ بتایا تھا میکرو اسٹرکچر، جو آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ آگے 13 سے لے کے 32 تک کیا ہوگا، انکار رسالت کی سزا اور اقرار رسالت کی جزا. تو یہاں سے ایک واقعہ چلتا ہے ایک قوم کے بارے میں جو ہم نے پیچھے کر لیا تھا. اس کو آپ نے پڑھا تھا، وہ ایک نجار تھا، وہ جا کے انہوں نے بستی والوں کو دعوت دی تھی دین کی، وہ سارا کچھ. اب اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل کریں گے. تو مسئلہ آج کا مجھے فضیلت بتانا بہت ضروری تھا اس کی، قرآن سورہ یاسین کی اور قرآن پاک کی، کیونکہ آج ہماری پھر سے ریوائز ہونے والی پہلی کلاس شروع ہوئی تھی ہماری. تو پھر سے ایک انسان انرجی آ جائے اس کے اندر کہ ہاں فضیلت جب پتہ چل جاتی ہے تو اس کے اندر یقین آ جاتا ہے، یقین آ جائے تو عمل آ جاتا ہے. اور کوشش کریں، ہماری اب اگلی کلاس منڈے کو ہوگی،
تو بہت ہی پیاری آیتیں ہیں، 12 ہی آیتیں ہیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں جتنا ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ اگر آپ لوگ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے میں نے اب آپ لوگوں کو اسکرین شیئر کیا ہوا ہے، اب یہ اسکرین شیئر کے ساتھ میں اگر آپ لوگ پڑھیں گے، تو مطلب یہ اسکرین شیئر کے ساتھ نہیں، آئی مین ٹو سے کہ آپ لوگ جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے نیٹ کے اوپر سے لے کے، اور ڈاؤن لوڈ کر کے جب آپ لوگ پڑھیں گے اس کو ترجمے کے ساتھ میں 12 آیتوں تک، تو جب ہم اس کی تفسیر کریں گے تو آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئیں گا کہ ہماری تفسیر کتنی اچھی ہو رہی۔ تو ظاہر سی بات ہے انسان جب تفسیر سمجھے گا تو اس کا پھر مزہ بھی الگ رہتا۔ تو انشاءاللہ میں کوشش تو کی تھی آج کہ میں آج تفسیر کر لوں، تو اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے، اور انشاءاللہ ہم لوگ اس کو منڈے کے دن کریں گے دوبارہ سے اس کا ڈیٹیل تفسیر۔ اور چلیں اجازت دیجیے انشاءاللہ پابندی سے آئیے اور سب کو کہیے کہ جوائن کرنے کے لیے آپ کے دوست احباب، کیونکہ میں نے جو آیت میں پڑھ دیا آپ کو، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، کہ بے شک ہم زندہ کرتے ہیں مردے کو، اور ہم لکھتے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ تو آپ کے آثار بھی لکھے جائیں گے، جو آپ نے اعمال آگے بھیج دیے وہ آپ کا انفرادی ایمانوں کا جو آثار ہوں گے وہ پیچھے چھوٹنے والے اعمال ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے نیکیاں جمع کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں۔ باجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی کس نام سے ڈاؤن لوڈ کریں گے اسے بک کو؟ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے شاید میرے خیال میں، یا پھر میں شیئر کر لیتی ہوں گروپ میں، یہ کتاب کو ہی شیئر کر لیتی ہوں اس کا۔ آپ کو تو مطلب ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ نام سے آپ کو مل جائے گا، اگر آپ نیٹ کے اوپر دیکھیں گے نا فانتا کو، یا پھر میں ہی شیئر کر دیتی ہوں تو سب کو۔ اردو جس کو نہیں آتی ہے ان لوگوں کے لیے شاید رومن میں بھی ہے نیٹ کے اوپر، میں اس کو تلاش کر لیتی ہوں۔ اصل میں یہ 2 دن میرا گروپ بنانے میں، کیونکہ گروپ ڈیزالو ہو گیا تھا تو پھر میں دوسرے لیپ ٹاپ سے بھی لے رہی تھی، تو پھر وہ سارے سیٹنگز میں رہ گئی میں۔ تو انشاءاللہ جس کو اردو نہیں آتی ان کی ہندی اور رومن کے بھی ہے نیٹ کے اوپر، میں خود تلاش کر کے آپ لوگوں کو بھیج دیتی ہوں۔ پڑھنے والا اردو تو اب ظاہر ہے سب کو نہیں آتی ہوں گی، جو نارتھ مہاراشٹر وغیرہ میں رہ رہے ہیں وہ لوگ کو تو اردو نہیں آتی، تو انشاءاللہ میں کوشش کر کے ان لوگوں کے لیے۔ لیکن آپ لوگ سب کو میں یہی ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ ٹرانسلیشنز کو دیکھیں، جب بھی آپ پڑھ رہے ہیں ٹرانسلیشنز کو دیکھیں، تاکہ آپ کی جو تفسیر آپ سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں وہ ریوائز ہوتے رہے گی مائنڈ میں۔ اور سب کا میں اسکرین شیئر کرنے کا ریزن ہی وہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا ذہنی طور پہ پریزنٹ رہیں گے کلاس میں، اور ایزی بھی ہو جائے گا۔ میں ماؤس بھی ہلاتے رہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ پاور پوائنٹ میں لے لوں گی اس کو، پاور پوائنٹ شیئر کرے تو اس میں تھوڑا ایرو بھی نظر آتا، تو میں کہاں پڑھا رہی ہوں اس کو انڈر لائن بھی کر سکتی ہوں، کوئی چیز میں بتا رہی ہوں تو وہاں پر سرکل کر سکتی ہوں، تاکہ آپ لوگ کے ذہن میں تھوڑا تھوڑا بیٹھتا چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ کوشش میری ہے آپ لوگ دعا کریں، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے ہمارے، اور کلاس میں بھی برکت دے، اور آپ لوگ اگر کوئی ٹائم پہ نہیں آ رہا ہے تو پھر نقصان ہوگا، کیونکہ اب میں ڈاٹ 11 بجے کیونکہ ایک ہی گھنٹے کی 11 سے 12 میں نے آلریڈی آپ لوگ کو 15 منٹ ایکسٹرا دے دیے، تو ڈاٹ 11:12 کیونکہ سب کا کام کا ٹائم ہوتا ہے تو میں ٹائم پہ ختم کر دینا چاہ رہی ہوں۔ آج کیونکہ فضیلت تھا زیادہ تو تھوڑی تھوڑی 10-12 آیتیں ہی کریں گے، لیکن اتنا میں اس لیے تھوڑا کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو ریوائز کر لو۔ مطلب مقصد یہ نہیں ہے کہ میں پڑھا دوں، مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ پڑھنا ہے پیچھے جا کے۔ اگر آپ لوگ نہیں پڑھیں گے تو پھر تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔